رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے انتظار کی گھڑیاں ہو گئی ہیں ختم، ہم مناجات محبین کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج کے اس پروگرام دعا میں انشاءاللہ یہ ہمارا 10واں حصہ ہوگا، اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی مناجات کا وہ حصہ ہم لے رہے ہیں جس کی آج انشاءاللہ شرح ہونا ہے، تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ تو عربی متن اور ترجمہ سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مناجات محبین۔ إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك وأخلصته لودك ومحبتك وشوقته إلى لقائك ورضيته بقضائك۔ خدایا ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جن کو قرب اور اپنی محبت کے لیے منتخب کیا اور اپنی مودت اور دوستی کے لیے خالص قرار دیا ہے، اپنی ملاقات کا مشتاق بنایا، اپنے فیصلے سے راضی کیا، اپنی طرف نظر کرنے کی توفیق عنایت کی، اپنی رضا کا تحفہ دیا، اپنے فراق اور ناراضگی سے بچایا، اپنے ہمسایوں میں بہترین جگہ عنایت فرمائی، اپنی معرفت سے مخصوص کیا، اپنی عبادت کا اہل بنایا۔ اب آئیے ناظرین، سوال و جواب کے ذریعے علم و معرفت میں اپنے اضافہ کیا جائے۔ ہمارے ساتھ میں مسلسل اس مناجات کی شرح کرنے کے لیے موجود رہتے ہیں اور آج بھی موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب۔ روبرو کراتے ہیں۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے ناظرین کے لیے پھر سے اس کلمے کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جن کو تو نے اپنے دیدار کی نعمت عطا کیا ہے۔ تعجب بھی ہوتا ہے پڑھنے کے بعد، کیونکہ سوال فوراً یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا واقعاً اللہ کا دیدار ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک طبیعی اور نیچرل سی بات ہے کہ جب انسان اللہ کی سچی محبت میں ڈوب گیا جی، اور اس کے دل میں اللہ کی محبت نے قبضہ جما لیا، اچھا، تو پھر یہ انسان صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اس کا ذہن، اس کی فکر سب غیروں سے ہٹ کر صرف اللہ سے جڑی رہتی ہے۔ بے شک، بالکل اسی طرح جیسے جب انسان کسی دوسرے انسان کی محبت میں ڈوب جاتا ہے تو روز و شب صرف اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، فکر رہتی ہے، اور جب بھی زندگی کے واجب کاموں سے فرصت ملتی ہے تو صرف اور صرف اسی دوست کے بارے میں، اسی معشوق کے بارے میں سوچا کرتا ہے، اسی کی محبت میں ڈوبایا کرتا ہے، اور جتنا زیادہ یہ محبت شدید ہو جاتی ہے تو پھر دیدار اور ملاقات کی بے چینی بڑھ جاتی ہے کہ اب کتنی جلدی ملاقات ہو جائے اور مانوس ہو جائے، کیونکہ ملاقات کے ذریعے اور زیادہ انسان مانوس ہو جاتا ہے۔ جی جی، تو جب اللہ کی محبت میں انسان ڈوب گیا اور یہ محبت شدت میں بدل گئی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس جملے میں جو ہمارے امام فرما رہے ہیں یہی کہ آثار محبت کیا ہیں۔ اچھا، محبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ خدا اللہ کی قضاء و قدر پر راضی ہونا، اور جب یہ بیان ہو چکا کہ اللہ کی قضاء و قدر پر انسان راضی ہو تو اب یہ جگہ پر اس جملے میں محبت کا دوسرا اثر جو بیان کر رہے ہیں وہ اللہ سے دیدار ہے جی، کہ انسان چاہنے لگتا ہے، محبت جب اپنے عروج و کمال کی طرف بڑھتی ہے تو ہر چیز سے راضی ہے۔ اب یہ کمال انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے، اپنے عاشق سے جس سے تم نے محبت کیا اس سے ملاقات کرو، اس کے دیدار کو جاؤ۔ صحیح، خدا کی محبت جب انسان کے دل میں بڑھتی ہے تو یہ انسان کو بے قرار کرنے لگتا ہے دیدار کے لیے۔ لہذا امام کہہ رہے ہیں ہمیں ان میں قرار دے جنہیں اپنے دیدار کی نعمت دیا ہے اور اپنی رضا سے نوازا ہے۔
اور جسے اپنے فراق کے درد سے مبتلا نہیں کیا۔ اللہ کا دیدار تو یقینی ہے، لیکن دیدار کی کیفیتیں الگ الگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ مگر اگر سوال ابھی بھی وہی ہے کہ کیسے ممکن ہے اللہ کا دیدار جو امام طلب کر رہے ہیں، آخر کیسے؟ اللہ کا دیدار کیسے ممکن ہوگا؟ یعنی یہ دیدار جو اس جملے میں امام نے فرمایا ہے کہ بالنظر الی وجہ کا، جی، یعنی تیرے چہرے کی طرف دیکھنا۔ ہاں، جن لوگوں کو تو نے نصیب فرمایا ہے اپنا دیدار، ان میں ہمیں قرار دے۔ جی، تو یہ اللہ کے مخلص بندوں کے لیے ہے، اور اگر یہ دیدار ممکن نہ ہوتا، اس کی کوئی حقیقت نہ ہوتی، یہ کوئی خیالی گفتگو ہوتی، بالکل اعتباری اور خیالی گفتگو ہوتی، تو آیات اور روایات میں اتنا زیادہ اس کے اوپر تاکید نہیں ہوتی۔ صحیح، آیات اور روایات میں اس کے اوپر اتنی تاکید نہیں ہوتی کہ کیوں؟ اس لیے کہ خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے، مولا متقیان نے اس دیدار کے بلند مرتبے پر جو فائز تھے، اس کی گفتگو کو بیان کیا ہے۔ ائمہ معصومین الہی دیدار کے بلند اور عظیم مرتبے میں فائز تھے، لیکن دیدار کے بہت سے جو بعد کے مرتبے ہیں، جو دوسری منزلیں ہیں نیچے کی، اس منزلوں پر غیر معصوم بھی پا سکتا ہے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم نے اس دیدار سے اپنے غیر معصوم کو محروم رکھا ہو، نہیں، پہنچ سکتا ہے، سب کے لیے ممکن ہے۔ بس یہ بات یقینی ہے کہ اللہ کا دیدار انسان کے لیے بہت بڑی شرافت ہے، بہت عظیم کمال ہے۔ یہ ایک ایسی لذت ہے کہ جس کی برابری جنت کی بھی کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف دیکھ کر اللہ کے جو انسان کو خوشحال اور خرم ہوتا ہے، جو انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ نہیں مل سکتی، کسی کو نہیں مل سکتی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، قرآن مجید کی آیت ہے، کب الی ربہا ناظرہ، یعنی کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس دن، یعنی قیامت کے دن، یوم ناظرہ، یعنی بہت نظرہ، یہ ذوات سے یعنی خوش ہوں گے، اچھا، بہت خوشحال ہوں گے۔ کب الی ربہا ناظرہ، جب وہ اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ نظر سے، عزو سے دیکھ رہے ہیں، یعنی خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ آنکھیں ایسی ہوں گی جو اس دن وہاں پر اسے خداوند عالم کے وجود کو دیکھ کے خدا عالم کے دیدار سے خوشحال ہوں گی، اور خود اپنے اعمال کا بدلہ پا رہے ہوں گے۔ اچھا، یعنی وجود خداوند عالم کا دیدار یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہے انسان کے لیے۔ تو کیا ہم اللہ کو اپنی انہی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو، تو ابھی تو ٹکراؤ والی صورت پیدا ہو رہی ہے۔ واضح ہے کہ جو آیت آپ نے پیش کی کہ لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ لن ترانی یا موسیٰ جو ہے یہ مطالبہ تھا ان کی قوم والوں کا، ارنی اللہ جہرتن، اے موسیٰ ہمیں اللہ کو ہمیں اسی طریقے سے ظاہر بظاہر دکھائیے، اسی آنکھ سے دکھائیے۔ ہاں، یہ واقع ہے، جی، وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ دکھائیے، خدا کہہ رہا لن ترانی یا موسیٰ، نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب یہ نہیں دیکھ سکتے تو یہ جسم کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ دیکھیں مقام قرب میں جہاں قربت کی گفتگو ہوتی، وہاں پر اس مفہوم کو واضح کیا گیا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو الفاظ اور مکان و زمان سے نہیں سمجھ میں آتی ہیں، بلکہ عقل اس کو جب تنزیہ کر کے، اس کو صاف کر کے، اس کو بالکل پاک و پاکیزہ کر کے عقل کی روشنی میں انسان دیکھتا ہے تو کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اچھا، یہ گفتگو وہاں پر ہوئی تھی۔ یہاں پر بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند عالم جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، بے شک ہے۔ یہ جسم کی آنکھیں اسی چیز کو دیکھ سکتی ہیں جو جسماً موجود ہیں، جس کا جسم ہے، صحیح، میٹیریل سے بنا ہو، جو میٹیریل سے بنا ہے، تو یہ میٹیریل کی آنکھیں ہیں، وہ اسی کو دیکھ سکتی ہیں۔ بالکل اسی کو دیکھیں گے۔ خداوند عالم میٹیریل سے ہی بنا ہے، جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، وہ بالکل مجرد ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی میٹیریل نہیں، وہ بالکل راہ ہے، بالکل خالص ہے۔ اچھا، اس میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ جسم ہے۔ لہٰذا یہ مشاہدہ اور دیدار کو سمجھنے کے لیے اگر ہم انسانوں کے مشاہدے کو غور کریں، جو ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو شاید کچھ حد تک ہم اس دیدار کو سمجھ سکیں۔ اچھا، اچھا، کہ کہ انسان کس طریقے سے ان سے ملاقات جو ایک دوسرے سے، یعنی دیکھیے عربی میں جو ملاقات ہے، یہ جو مولا نے کہا ہے وجہ، یہ صورت کو کہتے ہیں، چہرہ، جی ہاں، وجہ کہتے ہیں، عربی میں وجہ کہتے ہیں، اور جب دو چہرے ملتے ہیں تو اس کو مواجہ کہتے ہیں، مواجہہ،
مواجہ، اچھا، یعنی اس طریقے سے. تو اب یہاں پر یہ گفتگو ہے کہ جب دو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، دو عاشق و معشوق روبرو ہیں، ملاقات ہے اور یہ چہرہ بچہرہ آمنے سامنے ہے، اسی وقت کہا جاتا ہے کہ یہ مواجہ ہیں. اچھا اچھا، ہم یعنی اور آپ ایسا اس کچھ وقت سمجھ سکتے آمنے ہیں کیا کہ- سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جی اس کو جی مواجہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روبرو ہیں ایک دوسرے کے. لیکن اس وقت اگر آپ سوال فرمائیں اور مثلا ہم ٹیلی ویژن سے آپ کو جواب دیں تو کیا اس کو کہتے ہیں کہ روبرو ہیں؟ نہیں، کیوں؟ فوٹو دیکھ کر، ٹی وی دیکھ کر، کوئی فلم دیکھ کر کچھ اس کو روبرو نہیں کہا جا سکتا. صحیح بات ہے. مواجہ اور روبرو ہونا اسی وقت کہا جاتا ہے جب انسان سامنے ہو، ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہو. یعنی ایسا ہی کچھ بنا ہے کیا وہ مصافحہ بھی ایسا؟ مصافحہ، جی جی. اس کو بھی جب دو ملتے ہیں، یہ عربی کا ایک ایسا باب ہے کہ جہاں دو کی شرکت ضروری ہوتی ہے. اچھا اچھا، اب یہاں پر انسان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جس طریقے سے یہ دیدار کا مطلب یعنی اس ملاقات کا جو ہوتا ہے اس میں روبرو ہونے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیدار ہوا. اچھا، یہاں پر محبت کا لازمہ جی. اس ملاقات کو قرار دیا گیا ہے کہ جب چہرہ بچہرہ نہیں ہوتی ملاقات، اچھا، لیکن جب محبت بڑھتی جاتی ہے تو جتنا زیادہ محبوب سے محبت بڑھتی جاتی ہے، محبت کا رشتہ برقرار ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ یعنی اللہ سے جتنا زیادہ انسان محبت کو بڑھاتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ یہ دیدار قریب ہوتا جاتا ہے. سبحان یہ اللہ. اس آنکھوں سے نہیں ہے بلکہ انسان اپنی خالصانہ محبت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں بے پناہ، بے نہایت لامحدود رحمتوں سے مواجہ ہوتا ہے انسان، روبرو ہوتا ہے انسان. اور اس کی رحمتیں بھی، محبتیں بھی جب انسان کو ملیں گی تو اس جسم خاکی کے آنسوں سے جو اللہ کا دیدار ناممکن ہے، جی، ہاں، لیکن اسی جسم خاکی کو اتنا لطیف اور پاکیزہ انسان بنائے، اتنا بنائے، پاکیزہ کر لے کہ جہاں پر روحانیت میں غرق ہو کر، معنویت میں ڈوب کر اللہ کی معرفت کو حاصل کریں. اور جب معنویت اور روحانیت میں ڈوب کر اللہ کی معرفت و محبت حاصل ہوگی، اللہ کی محبت تک پہنچ جائیں گے تو پھر ہم اس دیدار سے قریب ہو سکتے ہیں. یعنی جتنا زیادہ اس نور، اس آنکھوں کے نور کو بڑھائے گا انسان، اتنا صفائی سے کسی چیز کو دیکھ سکتا ہے. بے شک. اگر اس کے آنکھوں کے نور میں کمی ہوتی جائے گی، گرد و غبار سامنے آتا جائے گا تو سامنے نہیں دے گا. اسی طریقے سے یہ جسم جو انسان کا ہے، یہ جسم خاکی ہے، جی، لیکن اس کی طہارت و لطافت اور اپنی پاکیزگی نفس کے ساتھ اسی انسان کو انسان اپنے اسی جسم خاکی سے اپنی عقل و شہود کی بنیاد پر اس منزل پر پہنچ سکتا ہے کہ جسم خاکی کی آنکھوں سے نہیں، لیکن جس کو مولا نے فرمایا کہ وہ آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. اس منزل پر پہنچ کے دیدار ممکن ہوتی ہے کہ جس کو جو ائمہ معصومین کو حاصل تھا، جو اللہ کے خاص بندوں کو حاصل ہے. چلیے آقا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں، آپ نے درمیان گفتگو یہ کہا بھی کہ ایک جو معصوم بندہ نہیں ہے مگر ان صلاحیتوں کو اپنے اندر جب پیدا کرے گا اور خدا سے قریب ہونے کی کوشش کرے گا تو بہرحال کچھ تو قریب ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. بالکل ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ رہے اسی جسم خاکی میں لیکن خدا کے دیدار سے محروم نہ رہے. تو ناظرین دیکھیے وقت تمام ہو گیا ہے، مگر یہ ابھی جو مناجات ہے ابھی وہ مکمل اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش نہیں ہو سکی ہے، لہٰذا اگلے جو کلمات ہے اس کی جو شرح ہے انشاءاللہ اگلے روز آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.